اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 42 ہم شروع کریں گے الحمدللہ۔ جو مین تھرڈ ٹاپک ہے آج وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ پہلے ہم نے دیکھا سمپل اسم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے مرکبات دیکھے، تو الحمدللہ آج تھرڈ جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ ہونے لگے۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے جملے کو، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو۔ جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کے بنیادی قواعد جو ہیں وہ اس ٹاپک میں ہم کور کریں گے۔ فردر کافی لیکچرز ہوں گے، لیکن جو آپ کو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ مرکب تام، یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں مرکب تام اور جملہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ ہم آلریڈی جو پڑھ چکے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، اور ایسا مرکب جس میں بات آپ کی کمپلیٹ ہو جائے اس کو کہتے ہیں مرکب تام، کیونکہ مرکب تام جو ہے، تام جو لفظ ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے مکمل، ٹھیک ہے؟ تو مرکب تام کو ہی ہم کیا کہیں گے؟ جملہ، ٹھیک ہے؟ مرکب تام کو ہی جملہ کہا جاتا ہے۔ دو طرح سے مرکبات پڑھے ہم نے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کیا تھا؟ جس میں بات کمپلیٹ نہیں تھی، اور مرکب تام جس میں آپ کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ، ٹھیک ہے؟ آگے جملہ جو ہے وہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اسم کی بات ہے، فعلیہ میں فعل کی بات ہے۔ تو ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے قواعد کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ کے جو مین دو جز ہوتے ہیں جس سے یہ مل کے بنا ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں خبر، ٹھیک ہے؟ ایک کو مبتدا، دوسرے کو خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جس کے متعلق بات کی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور یہ عام طور پہ کیا آتا ہے؟ پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی جملے میں شروع میں آئے گا۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ عربی جملہ میں جو بات کہی جاتی ہے، جو بات کہی جائے اسے خبر کہتے ہیں، اور خبر کیا ہوتی ہے کہ وہ بعد میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیا اسکول میں چھٹی ہے، تو اسکول جو ہے، اسکول کے متعلق بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسکول جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہے، آپ اسکول کے متعلق بات دے رہے ہو، پھر نیوز دے رہے ہو، تو اسکول آپ کا مبتدا ہے۔ خبر کیا ہے کہ اس میں چھٹی ہے، تو چھٹی ہونا کیا ہے؟ اس کے متعلق نیوز ہے، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا کیا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بات بتائی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو نیوز، جو بھی خبر ہوتی ہے اسے ریلیٹڈ اس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جملہ اسمیہ کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم مبتدا بولیں گے، یہ آپ کے لیے نئی ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا بولیں گے، اور دوسرے کو خبر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بات کہی جائے، اور خبر کو کہتے ہیں یعنی کہ جو بات کہی جائے اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ اب اس کے قواعد دیکھتے ہیں۔ وسعت کے لحاظ سے مبتدا عام طور پر معرفہ اور خبر جو ہے عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وسعت کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے وسعت دو طرح سے ہوتی ہے، یا نکرہ ہوتی ہے یا معرفہ، ٹھیک ہے؟ نکرہ کسی عام چیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور معرفہ کسی خاص چیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں۔ تو وسعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی۔ اور اعراب کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ صرف جملہ بنا رہے ہیں، ایک جملہ بنا رہے ہیں، تب تک آپ نے یہی فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جب فردر چیزیں ملائی جاتی ہیں تو چیزیں بیچ میں چینج بھی ہو جاتی ہیں، خبر چینج ہوگی اعراب کے لحاظ سے، کہیں مبتدا چینج ہوگا اعراب کے لحاظ سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم سینٹینس بنائیں گے تو ہمارے ذہن میں صرف حالت رفع ہوگی، صرف اور صرف حالت رفع، کیونکہ اصل حالت کون سی ہے؟ حالت رفع۔
اگر ہمارے ضرورت ہے، ضرورت کسی طریقے سے پڑ گئی ہے کہ ہم نے اس کو کیا رکھنا ہے، اس کو کچھ اور رکھنا ہے، لائک اگر فائل رکھنا ہے کسی چیز کو، اگر فائل رکھنا ہو تو اس کو حالت رفع میں رکھتے ہیں، مفعول رکھنا ہو تو اس کو حالت نصب میں رکھتے ہیں. تو وہ ہماری ضرورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی اعراب چینج کرنا ہے. ادروائز آپ کے فرسٹ جو تھاٹ ہے وہ کیا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر کو ہم دونوں کو کیا کریں گے، حالت رفع میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی. جنس اور عدد کے لحاظ سے یعنی اگر آپ کا مبتدا جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر کے طور پہ دیں گے. عدد کے اعتبار سے سنگل ہے تو خبر بھی سنگل کی طرح آئے گی. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے بچہ پڑھ رہے تھے، ہم اگر بچہ ہے تو بچہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. بچہ پڑھ رہے تھے نہیں کہتے، کیونکہ ہم اگر وہ سنگل ہے تو سنگل ہی اس کو چلائیں گے، آگے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اگر وہ جمع کے اندر ہے تو جمع کے اندر کمپلیٹ کریں گے. اسی طرح جنس کا بھی خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. بچہ بیٹھی نہیں ہوتی، بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جنس کا خیال رکھنا ہے اپنی جو بھی جملہ بناتے ہو، چاہے وہ فعل کا ہو چاہے وہ اس کا ہو، جملہ اسمیہ ہو. تو اس میں جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر اور مبتدا کے درمیان کیا ہوگی، مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے. اعراب کے لحاظ سے ہم فی الحال صرف حالت رفع میں بنائیں گے. وسعت کے لحاظ سے کیا ہوگا کہ آپ کا مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. اب کچھ ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. لڑکا نیک ہے. اب اس میں دیکھیں لڑکا جو ہے آپ کا مبتدا ہے، اس کا نیک ہونا خبر ہے. ٹھیک ہے. اور جملہ عموماً یہ اس پہ ختم ہوتا ہے وغیرہ پہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہے، مرکب تام ہے. اب لڑکا ولدن کہتے ہیں، اس کی عربی جو ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ نے مبتدا کو وسعت کے اعتبار سے کیا رکھنا ہے، معرفہ رکھنا ہے. تو ہم ال لگائیں گے. تو الولد، تو ولدن جو تنوین آتی ہے ال کے جیسے وہ ہٹ جائے گی. تو الولد. اور خبر آپ نے نیک رکھنی ہے. نیک کیا ہوتا ہے، صالحن. تو خبر آپ نے نکرہ رکھنی ہے، تو نکرہ رکھنی ہے تو صالحن ہی آئے گا، ال نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو الولد صالحن، الولد صالحن. اب آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے جب مرکب توصیفی پڑھا تھا، تو ہم نے جب مرکب توصیفی بنایا تو اس میں بھی ساری یہی چیزیں سیم تھیں کہ معرفہ رکھیں گے تو اس کو بھی معرفہ رکھیں گے. اگر یہ چینج تھا اس کے اندر، کیونکہ ہم نے اگر اس کا موصوف معرفہ تھا تو اس کی خبر بھی معرفہ آتی تھی. لیکن یہاں یہ ڈفرینس ہے کہ یہاں اگر مبتدا آپ کا معرفہ ہے تو خبر آپ نے نکرہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں سیم ہیں، جنس کے اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کے عدد کے اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کی حالت کے اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں صرف ال کا اضافہ ہے اور کچھ بھی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ال اور اس کا نکرہ ہونا اور اس کا معرفہ ہونا ہی بتاتا ہے کہ یہ جملہ ہے مرکب توصیفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ال لگا ہونا اور اس کے ساتھ ال کا نہ لگا ہونا، ال کس وجہ سے لگاتے ہیں، اس کو معرفہ بنانے کے لیے. تو اس کا معرفہ ہونا اور اس کا نکرہ ہونا ہی اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی نہیں ہے. اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے یا تو ہوتا الولد صالح یا ولد صالح ہوتا، یعنی کہ وسعت کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے. اگر نکرہ ہوتے تو دونوں نکرہ ہوتے، معرفہ ہوتے تو دونوں معرفہ ہوتے. لیکن جملہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے پوائنٹ یاد رکھنا. اس کے بعد لڑکی نیک ہے. ٹھیک ہے. مبتدا آپ کی لڑکی ہے، خبر اس کا نیک ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے مبتدا کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے، تو البنتو، بنتن سے البنتو کیا. اور اب لڑکی ہے تو خبر بھی ہم اس کی کیا کریں گے، جنس کے اعتبار سے مونث سے رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو صالحن سے ہم نے صالحتن بنا سکتے ہیں. خود آخری حرف کو زبر دیا، اینڈ پہ گولتا ایڈ کی، تو آپ اسم صرف سے مذکر سے مونث خود بنا سکتے ہیں. آخری حرف کو زبر دے کے، فتحہ دے کے، اینڈ پہ گولتا ایڈ کر دیں، تو آپ اسم صرف مذکر سے مونث خود بنا سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے نکرہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو البنتو صالحاتن. اب کچھ ایگزامپلز ہیں یہاں سے. دو لڑکے نیک ہیں، الولدانی صالحانی. ٹھیک ہے.
2 لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ولدن سے ولدانی کی یا آنی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے نیک ہے صالحن سے صالحانی، ٹھیک ہے. تو آپ کا مبتدا جو ہے معرفہ ہونا چاہیے، آپ کی خبر نکرہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو الولدانی صالحانی، 2 لڑکیاں نیک ہیں، البنتانی صالحتانی، یہاں بھی کیا ہے، آپ کا مبتدا جو ہے معرفہ ہے، خبر کیا ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ کیسے بناتے ہیں، مثنیٰ کیسے بناتے ہیں، آنی ساؤنڈ حالت رفع کے اندر اور عینی ساؤنڈ جو ہوتی ہے نصب اور جر کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں حالت رفع میں چاہیے تو ہم آنی ساؤنڈ جو ہے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. لڑکے نیک ہیں، اب یہاں پلورل آ گئے، جمع آ گیا، تو ولد ان کی جمع الاولاد ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے معرفہ رکھنا ہے، تو الاولاد صالحون ہے، ٹھیک ہے. تو بے شک جمع مکسر ہو لیکن دونوں جمع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ اگر آپ کا مبتدا جمع مکسر ہے تو آپ اس کی خبر جو ہے وہ بھی مکسر میں لکھیں گے، ایسا نہیں، بس جمع ہونے چاہیے، چاہے مکسر ہو چاہے سالم ہو. آپ کو پتہ ہے نا 2 طرح کی جمع ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے جس میں آپ کا واحد اسم جو ہے اپنی شکل کو برقرار رکھتا ہے جب وہ مثنیٰ یا جمع بنتا ہے، اور ایک مکسر ہوتا ہے کہ اس میں واحد اسم کی جو شکل ہے وہ برقرار نہیں رہتا، جیسے کتابن سے کتبن بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بار بار ریکال کیا کریں جو آپ پیچھے پڑھتے ہیں. اس کے بعد لڑکیاں نیک ہیں، تو لڑکیوں کی جمع بنتی ہے البنات صالحات. ال لگایا کیوں؟ کیونکہ آپ نے مبتدا کو معرفہ رکھنا ہے اور خبر جو ہے وہ آپ نے نکرہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے پڑھا مرکب تام. مرکب تام کیا ہوتا ہے کہ جو 2 اسم آپس میں یا 2 سے زیادہ اسم آپس میں ملتے ہیں تو مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مرکب 2 طرح سے ہم نے پڑھے تھے، ایک مرکب ناقص تھا اور ایک مرکب تام جو اب ہم نے شروع کیا. مرکب ناقص میں بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، مرکب تام میں آپ کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے، اور مرکب تام کو ہی ہم جملہ کہتے ہیں. اور یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. مبتدا جس کے متعلق بات کہی جائے، خبر جو بات کہی جائے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا عام طور پر پہلے آتا ہے، عام طور پر کا لفظ لکھا ہے اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کنڈیشن بھی ہوں جہاں مبتدا آپ کا پہلے نہ آئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے عموماً کا لفظ لگایا گیا ہے. اسی طرح خبر کے لیے کہ عام طور پر یہ بعد میں آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم پہلے بھی لگائیں، تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس کے بعد ان کے قواعد کیا ہیں، یہ جو مین امپورٹنٹ ہے کہ وسعت کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے آپ کا مبتدا جو ہے معرفہ ہوگا اور خبر آپ کی نکرہ ہوگی. باقی اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر کو ہم دونوں کو حالت رفع میں رکھیں گے. جنس اور عدد کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے، مبتدا اور خبر میں مطابقت رکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. پھر ہم نے یہ ایگزامپلز دیکھیں گے. لڑکا نیک ہے، الولد صالح، آپ کا مبتدا ولد ہے، اس کے ساتھ ال لگائے یعنی اس کو معرفہ بنایا، صالح کو نکرہ رکھا. اسی طرح البنت صالحۃ، ٹھیک ہے، لڑکی ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مونث آئے گی. اسی طرح اس کا یہ معرفہ ہے، اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم لوگوں نے ایگزامپلس دیکھی. تو آج صرف ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل جو ہے مزید اس میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.